بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فیصل گھومن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اس ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں اس میں اپنا کمنٹ لازمی دیجیے گا۔ کمنٹ جیسا بھی ہو آئی ول ویلکم، وہ پازیٹیو ہو یا ڈفرینس آف اوپینین ہو۔ ناظرین، ایک بڑی خبر یہ ہے جو پچھلے 2 دن کی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو میں آج اس کا ایک تجزیہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے، آپ کو پتہ ہے ناظرین، وہ بالکل پرفارم اس طرح نہیں کر رہا جس طرح ہونا چاہیے پوری دنیا میں۔ ہماری جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، اور یعنی ملکی جو اکانومی ہے اس میں ملک کی جو معیشت ہے اس میں جو اس کی کنٹریبیوشن ہے وہ صرف اور صرف 12% یا 13% ہے، یا اس سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ یعنی ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو، محکمہ ریونیو جو ٹیکس کلیکشن کرتا ہے پورے پاکستان سے، اس کی ٹیکس کلیکشن ریشو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ 12 سے 13% ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے 4 اپریل کو جو میٹنگ کی اس میں ایف بی آر کی ری اسٹرکچرنگ کے حوالے سے بات کی، اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا جی کہ آنے والے 5 سالوں میں ٹیکس کی جو ریشو ہے وہ صرف 15% تک لے کے جائے گی، یعنی 15% ٹو جی ڈی پی ریشو۔ چلیں 15% بھی اگر ہو جائے تو ٹیکس کلیکشن آپ کی ڈیفینیٹلی امپروو تو ہوگی۔ اس سال جو مالی سال ہے اس کا ٹارگٹ آئی تھنک 9,000 ٹریلین روپیز جو ہے وہ سیٹ کیا گیا تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ کیا ایف بی آر یہ ٹیکس کلیکشن کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اس مالی سال میں، جو کہ 1 جولائی 2023 سے شروع ہو کے اور 30 جون 2024 کو ختم ہوگا۔ ناظرین، لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جمعے والے دن 25 افسر، سینئر افسر، یعنی جو گریڈ 22 گریڈ 21 کے افسر ہیں، ان کو انہوں نے امپورٹنٹ پوسٹنگ سے سائٹ پہ کر دیا۔ اور یہ رپورٹ آئی 3 انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے کہ یہ جو آفیسر ہیں ان میں اپنا کرپشن، برائبری اور انکمپیٹنس اور کام نہ کرنے کی جو ایک روایت سامنے آئی کہ یہ آفیسرز کام نہیں کر رہے تھے، انکمپیٹنٹ تھے، ٹیکس کی لیٹیگیشن بڑھ گئی ہے، اور جان بوجھ کے ٹیکس کے جو کیسز ہیں ان کو لٹکایا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ ایک ہفتہ پہلے پرائم منسٹر نے ایک سینئر ان لینڈ ریونیو سروس کے آفیسر کو سسپینڈ بھی کیا ہے اسلام آباد میں، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے اب یہ پلان کیا ہے کہ اس کی ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے ناظرین ہمارے ٹیکس گیپس بہت زیادہ ہیں۔ ہماری جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، ڈیفینیٹلی انڈاکیومنٹڈ جو اکانومی ہے ہماری، جو کہ ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے، اگر آپ اس کو ایک لبرٹی لے کے اگر میں بات کروں تو 90% آپ کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہو سکتی ہے۔ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا کیا مطلب ہے ناظرین؟ انڈاکیومنٹڈ اکانومی وہ ہوتی ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آتی، اور ہم سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی جو ایفرٹس حکومت نے یا ایف بی آر نے کی ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اس میں کاروباری افراد بھی ذمہ دار ہیں، تاجر برادری بھی ذمہ دار ہے، اور بزنس کمیونٹی بھی ذمہ دار ہے، اس میں حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں، اس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور کسٹمز بھی ذمہ دار ہیں۔ کسٹمز ایف بی آر کے انڈر ہی آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب یہ ایک جو اب صفائی والا سلسلہ شروع ہوا ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور کسٹمز کے اندر 25 افسر جو ہیں ان کو فرق کر دیا گیا ہے، اور ان کو اب اہم پوسٹیں نہیں دینی۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ایف بی آر کے اوپر۔ ناظرین، جو جمعے والے دن 12 آفیسرز جن کو ہٹایا گیا ہے اہم پوسٹوں سے، میں ان کے آپ کو نام بتاتا چلوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ یہ کون سے آفیسرز ہیں جن کے اوپر نااہلی اور کرپشن کے الزامات بھی ہیں، اور انکمپیٹنسی ہے کہ ٹیکس کے سسٹم کو ری اسٹرکچر نہیں کیا گیا، بنیادی اصلاحات ریفارمز نہیں لائی گئیں۔ اس میں کسٹم سروس کے گریڈ 22 کے افسر ہیں مکرم جا انصاری، پھر اس کے بعد ایک شاہ بانو ہیں، یہ شاہ بانو جی ایم خان ہیں، یہ 21ویں گریڈ کی آفیسر ہیں خاتون۔ اس کے بعد ڈاکٹر فرید اقبال قریشی آتے ہیں، یہ کسٹمز کے ہیں 21ویں گریڈ کے۔ پھر طارق مصطفیٰ خان آتے ہیں جو کہ ٹیکس کے ہیں، ان لینڈ ریونیو سروس کے، یہ گریڈ 21 کے افسر ہیں۔ اس کے بعد احمد رؤف، یہ کسٹمز کے 21ویں گریڈ کے افسر ہیں۔
مرزا مبشر بیگ یہ پاکستان کسٹمز کے 21ویں گریڈ کے افسر ہیں. پھر حیدر علی دریجو یہ IRS کے یعنی انکم ٹیکس کے گریڈ 21 کے افسر ہیں. اس کے بعد محمد اعظم شیخ آتے ہیں, یہ گریڈ 21 کے IRS کے افسر ہیں. اس کے بعد محمد سلیم پاکستان کسٹمز کے 21ویں گریڈ کے افسر ہیں. اور اس کے بعد پھر آتے ہیں عبد الواحد, یہ عبد الواحد اکیلی ہیں, یہ IRS کے 21ویں گریڈ کے افسر ہیں. اور آفاق احمد قریشی یہ بھی IRS کے 21ویں گریڈ کے افسر ہیں. اور پھر خورشید احمد خان مروت یہ IRS گریڈ 21 کے افسر ہیں. یہ مختلف ناظرین پوسٹوں کے اوپر تعینات تھے FBR اور کسٹمز کے اندر. اور یہ ٹاپ پوسٹیں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے وزیر اعظم کے آرڈر پہ, اور ان کو رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے ممبر ایڈمن پول. جس ممبر ایڈمن پول OSD کھاتا ہوتا ہے کہ ان کو کھٹے لین کر دیا جائے اور ان کو کی پوسٹوں پہ نہیں لگانا. اور کی پوسٹوں کے لیے اب جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اب اور بہت سارے آفیسرز جو اویلیبل ہیں یا جو ڈیپوٹیشن پہ مختلف محکموں میں گئے ہوئے ہیں, ناظرین ان کو اب لا کے اور ان کی اس رپورٹس لے کے, انٹیلیجنس رپورٹس لے کے کہ ان کی قابلیت کیا ہے اور کیا ان کے فائنینشیل انٹیگریٹی یا ان پہ کرپشن کی کوئی انکوائریاں تو نہیں ہیں, تو ان کو لگانے کا پلان ہوا ہے. تو اسی طرح یہ گریڈ 22 اور گریڈ 21 سے صفائی کا سلسلہ ایک اہم محکمے میں شروع کیا گیا ہے جس کا بنیادی کام ٹیکس کلیکشن کرنا ہے, لیکن وہ ٹیکس کلیکشن اس طرح نہیں کر پاتا جس طرح ہونی چاہیے. تو اب ناظرین اس کے بعد اگلی جو حکمت عملی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی, وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے حکم پر 3 انٹیلیجنس ایجنسیز اساس ہے, اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اب وہ مزید لسٹیں بنا رہے ہیں گریڈ 20 کے افسر جو کسٹمز میں اور IRS کے اندر ہیں. اور ناظرین میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اب ان آفیسرز کی لسٹیں بنیں گی, اور اس میں جو انکمپیٹنٹ اور نااہل قسم کے افسر ہوں گے جنہوں نے وہ پورا نہیں کیا, ٹارگٹ پورا نہیں کیا, ان کو اہم پوسٹوں سے ٹرانسفر کر کے ان کو لے کے جایا جائے گا, یا تو ان کو کھٹے لین کر دیا جائے گا یا ان کو ہلکی پوسٹوں پہ لگایا جائے گا. لیکن وہ ہائی پروفائل پوسٹیں کیٹیگری A کی جو پوسٹیں ہیں FBR اور کسٹمز کے اندر, اس میں ان آفیسرز کو نہیں لگایا جائے گا. اور پھر یہ سلسلہ گریڈ 19 اور 18 میں آتا جائے گا. مقصد یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کو بڑھانے کے لیے اچھے کمپیٹنٹ افسر لگائے جائیں جو ٹیکس میں جو کیسز پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالیں, اصلاحات کریں اور ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرنے. ناظرین آپ کو پتا ہے کہ اب پاکستان کے گورنمنٹ کے اوپر ایک ڈنڈا IMF کا آیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے اب وہ سستی نہیں کی جا سکتی جو پہلے کی جاتی تھی. اس لیے حکومت کی مجبوری ہے کہ اگر انہوں نے مزید قرضہ, بڑا قرضہ لینا ہے IMF سے, جیسے اب شنید ہے کہ 6 سے 8 ارب ڈالر کا مزید قرضہ لینا ہے, تو اس کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی تنظیم سازی اور ریسٹرکچرنگ جو ہے وہ بھی اسی اصلاحات کا حصہ ہے کہ FBR کے اوپر بھی IMF نے نظر رکھی ہوئی ہے. تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو آفیسرز 25 آفیسرز جن کو انٹیلیجنس ایجنسیز کی بنیاد پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, کیا یہ آفیسرز اب ان کے خلاف انکوائری ہوگی, ان کے خلاف انویسٹیگیشنز ہوں گی, اور کیا ان میں سے کچھ آفیسرز کو ڈسمس کیا جائے گا, یہ ابھی قبل از وقت ہے. لیکن جو میرے ذرائع ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور کسٹمز میں, وہ فار دا ٹائم بینگ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی ہو سکتا ہے دیر از سم پاسبلٹی کہ کچھ انکوائریز کچھ آفیسرز کے خلاف کھلیں, چونکہ ان کا ٹرانسفر کیا جانا اور ان کو سائیڈ لائن کرنا وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹوں کی بنیاد پہ ہوا ہے, جس میں انہوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں کہ ان کے جو ان کی فائنینشیل انٹیگریٹی کے ایشوز ہیں, پھر کرپشن کے, پھر اس میں نااہلی ہے, انکمپیٹنس ہے, کام نہیں کیا انہوں نے, اور جان بوجھ کے ٹیکس کے سسٹم کو لٹکایا. تو اب ناظرین اس کو ہمیں اب دیکھنا ہے کہ اب آگے چل کے کیا ہوگا. ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ٹیکس کے اتنے گیپس ہیں ٹیکس کلیکشن کے, جس میں سارے سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری بنتی ہے. ادروائز آپ کو سب کو پتا ہے کہ اگر ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی, ٹیکس کے ٹارگٹس پورے نہیں ہوتے, تو پھر حکومتیں اپنا انٹرنل اور ایکسٹرنل قرضے لیتی ہیں, لونز لیے جاتے ہیں, اور
جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، مالی خسارہ، جو انکم اور ایکسپینڈیچر یعنی آمدن کسی ملک کی ٹوٹل اور اخراجات، اس میں گیپ آ جاتا ہے جب آپ کی ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی یا آپ کا ریونیو اکٹھا نہیں ہوگا پاکستان میں، پھر آپ اس مالی خسارے کو پورا کرنے کے لیے آپ اندرونی قرضے لیتے ہیں یا بیرونی قرضے لیتے ہیں، اور پھر آپ قرضوں میں دبتے جاتے ہیں چونکہ وہ اپنے مالی خسارہ کم کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ سروائیو نہیں کر سکتے، پھر آپ کی جو معاشی نمو ہے، اکنامک گروتھ ہے، وہ نہیں ہو سکتی کور۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اب اگر ایف بی آر کے اندر یہ اصلاحات شروع ہوئی ہیں اور ایک سختی کا پروسیس شروع ہوا ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ ہی ہے شاید کہ اتنی بڑے لیول کے اوپر سینئر آفیسرز جو کہ لاکھوں روپیہ سیلری لیتے ہیں، جو اس کے علاوہ مراعات لیتے ہیں، ان کے ساتھ ملازموں کی فوج ہوتی ہے، اور پھر وہ کام نہ کریں، سمگلنگ ہو، اب کسٹمز کی اگر ہم بات کریں، سمگلنگ ہو، انڈر انوائسنگ ہو، اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی بات ہو، اسی طرح انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے کو ڈیل کرنے والا جو محکمہ آئی آر ایس ہے، جو ایف بی آر کا پارٹی ہے، وہ ٹیکس ایویژن کروائے، انڈر انوائسنگ کروائے، تو پھر آپ اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے میں اپنا رول پلے نہیں کر رہے۔ تو ایسے افسر اب جو کرپشن میں انوالو ہیں، برائبری میں انوالو ہیں، انڈر انوائسنگ میں انوالو ہیں، اسمگلنگ میں انوالو ہیں، اور اپنا ٹیکس کی لٹیگیشنز کو صحیح طرح کور نہیں کر پا رہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اپنی سیٹوں کے اوپر، اہم سیٹوں کے اوپر، تو ان کا اس محکمے میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لیکن اگر ان آفیسرز میں کوئی ایسے ہیں جن کی رپورٹ صحیح نہیں آئی اور انہوں نے کام کیا ہے، تو وہ اپنا رائٹ رکھتے ہیں کہ وہ اپنا جو ہے اپنے کیسز پٹ اپ کریں گے جی کہ انہوں نے کام کیا ہے لیکن ان کے اوپر یہ الزامات لگے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو اور پرائم منسٹر کو اسی طرح جو 3 انٹیلیجنس ایجنسیز گورنمنٹ آفیسرز کی ریکارڈ چیک کرتی ہیں، اور اسی طرح اپنا جو ان کی مینجمنٹ ہے ایف بی آر کی، وہ بھی اس چیز کو سامنے رکھ کے چلے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، لیکن جو ذمہ دار ہیں تو پھر ان کی اے سی آرز بھی ایسی لکھی جائیں کہ وہ آگے پروموٹ بھی نہ ہوں، اور پھر یا تو ان کو پینلائز کیا جائے، اریسٹ کیا جائے، گرفتاریاں ان کی ہوں، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جو ٹیکس ریسٹرکچرنگ کے والے سے ریفارمز ہونے جا رہی ہیں، تو پھر اس کی ریئل فیس سامنے آئے گا، اور اس سے پوری ایف بی آر کی جو پوری چین ہے، فارمیشن ہے، اور جس میں کسٹمز بھی شامل ہے، تو پھر یہ ایک میسج، اسٹرانگ میسج آئے گا کہ بھائی اب کوئی موقع ہاتھ سے گورنمنٹ نے نہیں جانے دینا، آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ آفیسرز کو کام کرنا پڑے گا، گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 22 تک کے جو افسر بھی ہیں ایف بی آر کے اندر، وہ اب میرا خیال ہے کہ اب حکومت کی اس ڈانگ کی وجہ سے اب سیدھے ہوں گے، اور ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔